بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا زبان سے نیت کرنا ضروری ہوتا ہے؟ یعنی جس وقت ہم لوگ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں اس وقت زبان سے نیت کرنا ضروری ہے یا پھر صرف دل میں نیت کر کے ہی نماز شروع کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ نیت صرف دل سے ارادہ کر لینے کا نام ہے، اس لیے نیت کے صحیح ہونے کے لیے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص زبان سے نیت کے الفاظ ادا کیے بغیر دل کو نماز کے لیے حاضر نہیں کر پاتا ہے بلکہ اس کا دماغ ادھر ادھر رہتا ہے تو اس کے لیے زبان سے نیت کرنا کافی ہے، بلکہ بہتر ہے کہ وہ زبان سے نیت کرے۔ اگر کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ چاہے تو صرف اپنے دل سے یہ ارادہ کر لے کہ میں اس وقت کی فرض نماز پڑھ رہا ہوں، مثال کے طور پر عصر کی یا ظہر کی، تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کتنی رکعت پڑھ رہا ہوں، قبلہ رخ پڑھ رہا ہوں، ان سب کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہا ہے تو اس کے لیے کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی نیت کرنا بھی ضروری ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی کہ اس کے لیے امام کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک ضروری بات یہ ہے کہ نماز کی نیت نماز سے پہلے کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ جلدی میں آتے ہیں اور نماز شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو خیال آتا ہے کہ وہ کس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ وہ بعد میں نیت کرتے ہیں۔ اس طریقے سے نیت کرنا معتبر نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کافی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہوتی ہیں اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ان قضا نمازوں کو پڑھ لیں، جس کو کہ قضائے عمری کہتے ہیں، یعنی کہ عمر بھر میں جو بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کی قضا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی نیت کرنے کا سب سے اچھا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا یہ نیت کرے کہ میری جتنی بھی ظہر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں یا عصر کی یا مغرب کی، جو بھی اس کی نمازیں قضا ہوئی ہوں، میں ان میں کی پہلی نماز پڑھ رہا ہوں یا آخری نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس طریقے سے نیت کریں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی بہت ساری ظہر کی نمازیں چھوٹی ہیں تو وہ نماز پڑھتے وقت یہ ارادہ کرے کہ میں اپنی چھوٹی ہوئی ظہر کی سب سے آخری نماز کی نیت کر رہا ہوں یا سب سے پہلی نماز کی نیت کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے وہ ہر بار نیت کرتا رہے اور اس کی وہ نمازیں ادا ہوتی رہیں گی۔ وتر کی نماز پڑھتے وقت صرف یہ نیت کر لینا کافی ہوتا ہے کہ میں وتر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ کہنا ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وتر واجب پڑھ رہا ہوں، یعنی واجب کہنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی سنت مؤکدہ یا پھر سنت غیر مؤکدہ یا نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ نیت کرتے وقت یہ کہے کہ میں سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہوں یا سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہا ہوں یا نفل پڑھ رہا ہوں، بلکہ اگر صرف وہ یہ نیت کر لے کہ میں اتنے رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، مثال کے طور پر 2 رکعت یا 4 رکعت، تو بھی اس کی وہ نماز صحیح سے ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں 2 رکعت یا 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ یا نفل پڑھ رہا ہوں تو اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، یعنی کل ملا کر بات یہ ہے کہ سنت غیر مؤکدہ اور نفل نماز صرف اتنی نیت کر لینے سے ہو جاتی ہیں کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں یا 4 رکعت، جتنی بھی آپ پڑھ رہے ہیں، یہ نیت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ان کو متعین کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے کہ میں سنت پڑھ رہا ہوں یا نفل پڑھ رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر پھر بھی کسی نے کر دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تراویح کی نیت میں اگر صرف 2 رکعت کی نیت کی اور یہ متعین نہیں کیا کہ تراویح پڑھ رہا ہوں تو بھی اس کی تراویح کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر کسی نے متعین کر لیا تو بہت اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے نماز جنازہ پڑھتے وقت نماز کی نیت کریں کہ میں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کریں کہ میں اس میت کے لیے دعا اور سفارش کرنے جا رہا ہوں، یعنی کہ نماز کے ساتھ ساتھ دعا اور سفارش کی نیت بھی کریں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نماز کی نیت کر رہا تھا اور نیت کرتے وقت اس نے اس طریقے سے کہہ دیا، مثال کے طور پر میں ظہر کی 3 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ وہ آپ کی نماز اچھی طریقے سے ادا ہو جائے گی، یعنی کہ تعداد میں غلطی کر دینے سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر آپ نے وقت کہنے میں غلطی کر دی، یعنی کہ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے کہہ دیا کہ میں 4 رکعت نماز فرض فجر کی پڑھ رہا ہوں، تو آپ کی یہ نماز نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ نماز ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ادا نماز پڑھ رہا تھا لیکن اس نے قضا کی نیت کر لی، یا پھر کوئی قضا نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے ادا کی نیت کر لی، تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی وہ نماز ہو جائے گی۔ اور اگر اسی طریقے سے کوئی شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کو ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن اس کی ریاکاری اور دکھاوے کے باوجود اس کے اوپر سے فرض ادا ہو جائے گا اور بعد میں اس کے اوپر نماز کی قضا کرنا لازم نہیں ہوگا۔